سر کی وہ سوچو جس کا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور فرمایا حفاظت کرو اپنے پیٹ کی، اور جن چیزوں کو پیٹ نے گھیرے رکھا ہے یعنی اپنے ہاتھوں کی، اپنے پیروں کی، اپنی شرمگاہ کی، اپنے پیٹ کی ہر لائن سے حفاظت کرو، حرام کا کوئی لقمہ جانے نہ پائے، حرام کا کوئی قطرہ جانے نہ پائے، ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو، پیروں سے پیر غلط راہ پر نہ چلیں، یہ ساری، اور شرمگاہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے غلط استعمال نہ ہو، ان ساری چیزوں کی بات کریں، یہ حیا کا حق ہے، اور اپنے گلنے سڑنے کو مت بھولو، اور دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دو، دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دو، مت بھاگو دنیا کے پیچھے۔ میرے محترم بھائی بزرگ دوستوں، ہم کہاں بھاگ رہے ہیں، کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کوئی ڈگریوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی عہدوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی بڑا بننے کا کسی کے اندر شوق ہے، کسی کے اندر کیا چیز حاصل کرنے کا شوق ہے، جائیدادیں بنائی جا رہی ہیں، سواریاں خریدی جا رہی ہیں، سونا چاندی جمع کیا جا رہا ہے، بینک بیلنس بڑھایا جا رہا ہے، حالانکہ سب کچھ چھوڑ کے یہاں سے وہ چلا جائے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں، یہ کوئی بڑا پن نہیں ہے، یہ کوئی بڑا پن، بڑا آدمی اللہ کے نزدیک کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، فرمایا ایمان اور تقوی کو جو اختیار کرے گا زمین و آسمان کی برکتوں کو اللہ پاک اس کے لیے کھول دے۔ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ اس بات سے ڈرو کہ میں اللہ کے سامنے اکیلا تنہا کھڑا ہوا ہوں گا، اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ ہم سے پوچھے گا، فرمایا قیامت کیا ہے؟ قیامت حساب کا دن ہے، کس بات کا حساب ہے؟ جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام کیا کہ نہیں؟ میرے محترم بھائی دوستوں، ہم سوچیں اس پر، غور کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں کس لیے بھیجا تھا؟ کہ اللہ پاک نے ہمیں کھانے پینے کے لیے بھیجا تھا، پہننے اوڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اچھی اچھی سواریاں استعمال کرنے کے لیے بھیجا تھا، بڑے بڑے مکانات بنانے کے لیے بھیجا تھا؟ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، اس کے لیے ہم دنیا میں نہیں آئے، دنیا مقصود نہیں ہے بلکہ آخرت مقصود ہے، ہمیں تو اللہ پاک نے آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا تھا، اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا تھا۔ ہم کون ہیں؟ ہم پہلے درجے میں انسان ہیں، اور دوسرے درجے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ایک انسان کی حیثیت سے ہمارا کام اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرما دیا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے بھیجا۔ کس کے لیے بھیجا ہے بھائی؟ اپنی عبادت کے لیے بھیجا۔ ہر وقت دیکھیں گے اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کی چاہت کیا ہے۔ ایسا فرمایا کرتے تھے، اللہ کی چاہت کو اللہ سے مانگو کہ اللہ تو کیا چاہتا ہے، تجھے کیا پسند ہے۔ افسوس کی بات ہے، میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی، ہم جو ہے بیوی بچوں کی پسند کو دیکھتے ہیں، لوگوں کی پسند کو دیکھتے ہیں، میرے دوست کیا پسند کرتے ہیں، میرے گھر والے کیا پسند کرتے ہیں، میرے ماں باپ کیا پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جائز جو چیزیں ہیں اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اصل اس کو دیکھنا ہے کہ میرا اللہ کو کیا پسند ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں صبح کس حال میں کروں، صبح کس بات کی فکر کروں، صبح کس بات کا غم کروں، صبح کیا کام کروں، صبح کون سی عبادت کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، صبح میری کیسے ہو، دن میرا کیسے گزرے، شام میری کیسے ہو، رات میری کیسے ہو، اور رات میں میں کیسی محنت کروں اور دن میں کیسی محنت کروں کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ ہم دن رات صبح شام اللہ کو راضی کرنے میں لگتے ہیں۔ فرمایا دوڑو، ہمیں کہاں دوڑنا چاہیے اور ہم کہاں دوڑ رہے ہیں۔ افسوس کی بات، دوڑنا ہمیں مغرب کو ہے مثال کے طور پہ، ہم مشرق کی طرف دوڑنا ہمیں آخرت کی طرف ہے، ہم دوڑ رہے ہیں دنیا کے پیچھے۔ تو فرمایا کہ جو ہے دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اللہ میری مغفرت فرما ہے۔ اتنا زیادہ فکر تھا صحابہ رضوان اللہ علیہم کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو،
کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں یوم عرفہ کے دن اللہ کے رسول کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کی مغفرت فرما. اور مانگتے رہے اتنا روئے اتنا مانگا 5-6 گھنٹے تک کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی. اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، یہ خوشخبری دے کے بھیجا. اللہ پاک نے آپ کی امت کے ظالموں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا. پھر بھی اللہ کے رسول مانگتے رہے. اللہ پاک مظلوموں کو اپنی طرف سے بدلہ دے کر میری امت کے ظالموں کو بھی معاف فرما دیا. پھر اللہ پاک نے مطلب میں یہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، یہ خوشخبری لے کر آئے کہ اللہ پاک نے اپنی امت کے ظالموں کو بھی معاف فرمایا. تو مغفرت کتنی ضروری چیز ہے، مغفرت کتنی اہم چیز ہے. مغفرت کے پیچھے دوڑو، یا اللہ میری مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی. میں ابھی اس حال میں مر گیا تو کتنے ایسے گناہ ہیں جس کا میں نے ابھی تک توبہ نہیں کی ہے، ابھی تک میں نے معافی نہیں مانگی. بہت سارے میرے ذمہ ایسے گناہ رہ گئے ہیں، میں نے نماز اچھی نہیں پڑھی، اس پر میں اللہ سے استغفار کروں. میں نے روزے اچھے نہیں رکھے، اس پر میں اللہ سے معافی مانگوں. میں نے کوئی عمل ایسا، کتنے احکامات کو میں نے توڑا ہے، اور جو احکامات پورے کیے وہ بھی اچھی طرح پورے نہیں کیے، اس میں بہت کمی رہی. اس لیے ہمیں صبح شام دن رات اللہ سے بہت معافی مانگنی چاہیے. اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا، میرا قبر میں کیا بنے گا، حشر میں کیا بنے گا. اللہ میں آپ سے معافی کی بھیک مانگتا ہوں، مغفرت کی بھیک مانگتا ہوں کہ اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے سجا دیجئے، مجھے سمجھا دیجئے کہ میں آئندہ کس طریقے سے عبادت کروں، کس طریقے سے آپ کے احکامات کو پورا کروں تاکہ آپ ناراض نہ ہو جائیں. آپ کو راضی کرنا میرے لیے اس وقت تک ضروری ہے، اور آپ کی ناراضگی اس وقت تک جب تک کہ آپ کی ناراضگی دور نہ ہو جائے. میرے محترم بھائیو دوستوں، مغفرت جو ہے نا، مغفرت بہت بڑی دولت ہے. اس کی مغفرت ہوگی، اس کے سارے کام بن گئے اور اس کا بیڑا پار ہو گیا، اس کے گناہ معاف ہو گئے، وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اس کی ہر گھاٹی کو اللہ پاک آسان فرما دیں گے. بھائی اس کی ہر گھاٹی آسان ہے، قبر کی گھاٹی آسان، اور پلسرات کی گھاٹی آسان، قیامت کا دن آسان، موت آسان، جنت میں داخل ہونے تک سارا آسان. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مغفرت ہو گئی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. میرے محترم بھائی دوستوں، اللہ پاک قرآن میں اللہ کا حکم ہے کہ دوڑو اللہ کے رب، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور دوڑو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی 7 زمین 7 آسمان کے برابر. ایک دفعہ صحابہ رضوان والی مجمعین انصار مدینہ جمع ہوئے، آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے، بہت بڑی ہماری ضرورت ہے. ہم اکثر جہاد میں جو ہے اللہ کے راستے میں نکلے رہتے ہیں، مہینوں نکلے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہمیں بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے اپنے باغ کو پانی دینے کے لیے، درختوں کو پانی دینے کے لیے، گھر کی ضرورتوں کے لیے. ہم نہیں ہوتے تو ہماری عورتوں پر بہت زیادہ مشقت آتی ہے. تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ میں کوئی نہر جاری ہو جائے جس سے ہمیں پانی ملنا شروع ہو جائے، یہ ساری ہماری مشقت بہت کم ہو جائے گی. تو یہ سوچ کر ہو گیا کرتے ہیں اور اللہ سے مانگیں گے، امید اللہ پاک ہماری اس دعا کو، ہماری ساجت کو پورا فرما دیں گے. تو راستے، اب یہ راستے بھی تھے. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اللہ پاک کی طرف سے اور یہ فرمایا کہ انصار آپ کے پاس آ رہے ہیں کچھ مانگنے کے لیے. ان سے یہ کہہ دو کہ آج جو مانگیں گے ملے گا، آج جو مانگیں گے ملے گا. تو کیا خیال ہے؟ ان کو نہر مل جانی چاہیے تھی نا، نہیں ملنی چاہیے. تو وہ جب وہ گئے تو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ آج جو مانگو گے ملے گا. اب ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگے، جو مانگو گے ملے گا، یہ تو بہت اچھا موقع ہے. بھائی دوبارہ مشورہ کرو کیا مانگنا چاہیے. اور دوبارہ مشورے کے لیے بیٹھ کے آپس میں غور و فکر کیا. ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو کہتا کہ اللہ سے جو ہے دنیا بھی مانگ لو آخرت بھی مانگ لو. ایسے ہی ہے نا، نہر بھی مانگ لو اور جنت بھی مانگ لو، بھائی دونوں کام ہو جائیں گے. نہیں، وہ ایسے خالص لوگ تھے، وہ کسی قسم کی ملاوٹ نہیں پسند کرتے تھے. وہ آخرت میں دنیا کی ملاوٹ کو پسند نہیں کرتے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں صرف مغفرت چاہیے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی کہ اللہ انسان کی مغفرت فرما،
ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کی بیویوں کی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی مغفرت فرما، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما۔ مغفرت بہت بڑی دولت ہے۔ میں باقی میں رو کے اللہ سے مانگنا چاہیے اور یہ بھی کہنا چاہیے اللہ پاک کو کہ اللہ پاک اگر میں بغیر آپ کی طرف سے مغفرت ہوئے بغیر، آپ معاف کیے بغیر اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرا کیا بنے؟ میں کیسے آخرت کے عذابات کو برداشت کروں گا؟ کیسے سزائیں بہت خطرناک سزائیں ہیں، آخرت کا عذاب بہت خطرناک ہے۔ جہنم میں جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ جہنم، اب ایک آدمی جو ہے وہ ایک نماز چھوڑ دے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے سالوں تک جہنم میں جلنا پڑا۔ تو ایک معمولی بات ہے کہ جہنم، سوچیں اس کو، اللہ میں جہنم سے حفاظت فرما دے۔ اللہ ہم اس قابل نہیں ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے وہاں کے عذابات کو برداشت نہیں کر سکتے، وہاں کی آگ، وہاں کی دھواں، وہاں کے اندھیرا، وہاں کا خون پیپ، پتہ نہیں کیا کچھ ہے وہاں پر، سانپ بچھو۔ ہمیں بہت ڈرنا چاہیے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، جو چلا گیا اس کا نکلنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بدلے میں جنت ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے آپ کی تھوڑی سی مشقت، تھوڑا سا مجاہدہ، تھوڑی سی قربانی، تھوڑی سی عبادت، تھوڑا سا اللہ کو راضی کر لینا، تھوڑا سا اللہ کی منچائی سے نکل کر رب چاہے میں داخل ہو جانا، جو اللہ چاہیں گے وہ کریں گے، جو اللہ پاک کی پسند ہے وہ کریں گے، جو اللہ پاک کا حکم ہے وہ کریں گے، جیسے اللہ پاک نے زندگی گزارنے کے لیے کہا ویسی زندگی گزاریں، مزے ہی مزے، ہمیشہ کی عیش، ہمیشہ کے مزے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، یہ چیزیں وہ ہیں، ہم ایک تو یہ کہ ہم اللہ کی طرف دوڑیں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اپنے رب کی طرف۔ جس کو خدا مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ ملا کہ نہیں ملا؟ کیسے پتہ چلے گا اللہ مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ بھائی ہمارے عائشہ فرمایا کرتے تھے کہ جماعتوں سے پوچھتے ہو کہ بھائی یہ کتنا وقت لگ گیا، کیا لگ گیا، باہر ملکوں کہ یہ کب آئے، یہ کب آئے، یہ ان سے پوچھو تم نے اللہ سے لینا بھی سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ اللہ سے لینا آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ بھائی جس کو اللہ مل جائے گا اس کا ایک ثبوت و دلیل تو یہ کہ اس کو اللہ سے لینا آ جائے گا۔ جب بھی ہاتھ اٹھائے گا اس کی دعا قبول ہوگی، جو مانگے گا اللہ پر اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو کیا ہماری دعائیں قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہمارا رخ دنیا سے آخرت کی طرف پھر گیا کہ نہیں پھر گیا؟ مال سے اعمال کی طرف پھر گیا کہ نہیں پھر گیا؟ اللہ سے تعلق جڑ گیا کہ نہیں جڑا؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ، میرا اللہ پاک کی ذات عالی سے تعلق جڑا کہ نہیں جڑا؟ میں اللہ پاک میرے محبوب بن جائیں اور میں بھی اللہ کا محبوب بن جاؤں، پھر تو گاڑی چلے گی۔ مقصد یہ، اس کو خدا مل گیا، اس کو سب کچھ مل گیا، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کی منشا کی طرف، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف، اللہ کی چاہت کی طرف، اللہ کے حکموں کی طرف دوڑو۔ وہی اس کو دیکھو کہ ہم یہ، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ جیسے تجھے نماز پڑھنا پسند ہے ویسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یا عجیب بات، اگر ایسی نماز ہماری ہو جائے تو اللہ کو پسند آ جائے تو ہمارا تو کام بن گیا نہیں بن گیا؟ اس کو اللہ سے مانگنا چاہیے نہیں مانگنا چاہیے؟ ایسی نماز میری بنا دے، اچھی نماز، بڑھیا نماز، جاندار نماز، اعلیٰ نماز، تو اللہ کو پسند آ جائے، اللہ پاک خوش ہو جائے۔ اللہ پاک خوش ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک ہمیں ہمارے ایمان میں، اعمال میں ترقی نصیب فرمائیں گے، اپنا قرب نصیب فرمائیں گے، اپنا تعلق نصیب فرمائیں گے، اپنی خشیت نصیب فرمائیں گے، اپنا خوف نصیب فرمائیں گے، اور روز بروز ہمارے جو ہے اللہ پاک سے ملاقات کا شوق بڑھتا چلا جائے۔ قابل احترام بھائی، تو ہمیں نماز ہماری بہت جاندار فرمائے جس کا، اور وضو، ہاں وضو کے بارے میں آتا ہے کہ جو وضو کو کمال درجے تک پہنچاتا ہے، وہ نماز جو مسجد میں پڑھی گئی ہو اس نماز سے جو گھر میں یا بازار میں پڑھ لی ہو 25 درجہ گزار ہوتی ہے۔ اور بات یہ ہے جب آدمی گھر سے وضو کر کے نکالتا ہے اور وضو کو کمال درجے تک پہنچاتا ہے، کون سا وضو؟ کمال درجے تک پہنچاتا ہے، اور پھر صرف نماز کی نیت سے مسجد کی طرف جاتا ہے، ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے گا
نماز کا ثواب پاتا رہے گا، اور نماز کے جیسی نماز پڑھے گا 27 گنا ثواب ملے گا، اور نماز پڑھنے کے بعد جب تک باوضو بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے رحمت کی اور مغفرت دعا کرتے ہیں۔ بھائی جو اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز پڑھے، اس دن اس کے وہ گناہ چلنے سے ہوئے، اس کے ہاتھوں سے ہوئے، اس کے کانوں سے ہوئے، اس کی آنکھوں سے ہوئے، اس کے دل میں پیدا ہوئے، سب معاف کر۔ دار و مدار کس پہ ہے بھائی؟ اچھی طرح وضو۔ ایک دعا آتی ہے، اللہم انی اسألک تمام الوضو و تمام الصلاۃ و تمام رضوانک و تمام مغفرتک۔ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کامل وضو کا، اور کامل نماز کا، کامل مغفرت کا، اور کامل تیری رضا کا۔ اللہ پاک کرے ہمیں نصیب ہو جائے وضو ہمارا اچھا ہو جائے، کامل سیکھو، اللہ کے راستے میں نکل کر مشق کرو، سیکھو اور سکھاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ اور لوگوں سے معلوم کرو بھائی وضو کا کمال درجہ کون سا ہے، وضو کا کمال درجہ کون سا، اچھا وضو کون سا۔ پوچھیں گے تو اللہ پاک، بھائی اللہ پاک تو طلب کو دیکھتے ہیں، جیسے آپ کے اندر طلب پیدا ہوگی اللہ پاک آپ کے لیے راستہ کھولیں گے اور ایسے آدمی تک آپ کو پہنچائے گے جس کا وضو، جو آپ کو وضو سکھائے، جس کا وضو اچھا ہوگا اس کی نماز اچھی ہوگی۔ وضو جو ہے نماز کی کنجی ہے، اور نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے۔ کون اچھی طرح وضو کرے گا بھائی؟ سب کریں گے نا؟ بہت ضروری ہے بھائی، بہت ضروری ہے، وضو سیکھو، وضو سیکھو۔ اللہ اکبر، ناک میں پانی ڈالنا بھی ہم کو نہیں آتا صحیح طریقے سے، کلی کرنا صحیح نہیں آتا، مسواک کرنا صحیح نہیں آتا۔ ایک بات کرتا ہوں، ہر چیز کا کمال درجہ ہوتا ہے، اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کی ہمارا ہر عمل ہو، منہ کا دھونا اعلیٰ درجے کا، ہاتھ کا دھونا اعلیٰ درجے کا، اچھی طرح دھونا، رگڑ کے دھونا، ماشاء اللہ، پیروں کو اچھی طرح صاف کرنا، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے جو دھونے کی ہے۔ اس کے تو دعائیں پڑھ، دعائیں پڑھیں، وضو کے اندر کی دعا، وضو کے شروع کرنے کی دعا، وضو کے بعد کی دعائیں، تو وضو ہمارا اچھا ہوگا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ وضو میں 3 چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ جیسے اپنے ہاتھوں پیروں کو صاف کر رہا ہے، ایسے یہ بھی نیت کرے کہ میں اپنے دل کو بھی اللہ کے غیر سے پاک کر رہا ہوں۔ اللہ کرے ہمیں اس کا استعداد نصیب فرمائے کہ وضو کرتے ہمیں خیال آ جائے کہ ہم اپنے دل کو بھی پاک کر رہے ہیں بھائی، اللہ کے غیر سے دل کو پاک کر، اور فرمائیں کہ جو ہے اپنے اعضاء جوارے کی حفاظت کرے گناہوں سے، جیسے اپنے اعضاء جوارے کی ظاہری طور پہ بھی صفائی کر رہے ہیں، پاک کر رہے ہیں، ایسے باطنی طور پہ بھی اپنے اعضاء جوارے کی بات کرے، اور اسراف نہ کرے۔ پانی کا اسراف اللہ کو پسند نہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، چاہے دریا کے اندر بیٹھ کے بھی وضو کرے پھر بھی اسراف نہ کرے، دریا کے کنارے پہ ہو، دریا کے کنارے پر ہو پھر بھی اسراف نہ کرے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے ہمیں ایسے اعمال دیے ہیں کہ ذریعے سے آدمی گناہ معاف ہو جائے۔ اس کے بعد نماز، جو اچھی طرح وضو کرے گا، پھر اچھی طرح جو ہے وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا، اللہ سے مانگ کر اللہ پاک مجھے نماز اچھی طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، شاندار نماز ہوگی، بڑھیا نماز ہوگی، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو یا اللہ مجھے اچھی طرح پوری طرح قیام کرنے کی، رکوع کرنے کی، سجدہ کرنے کی، تشہد میں بیٹھنے کی، قوما کرنے کی، جلسہ کرنے کی، تکبیرات کو کہنے کی، سلام بھرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ مانگو اللہ سے، ہر رکن کو اللہ سے مانگو، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ رکوع اچھا ہو گیا سارے سجدے میں اللہ کا قرب، سجدے میں اللہ کا قرب، سب سے قریب آدمی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے بھائی۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ حالت یہ کہ آدمی سجدے میں پڑا ہوا اپنے ناک کو زمین سے رگڑ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ وہاں سے پوچھیں، اچھی طرح سجدہ کریں، لمبا سجدہ کریں، ہاں لمبا سجدہ، لمبا رکوع۔ تہجد میں بہت اچھا موقع مل جاتا ہے، اپنی نماز پہ محنت کرو تہجد میں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ساری رات نماز میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ایک سب سے بڑے تابعی ہیں، ان کے بارے میں فرمایا ساری رات فرماتے تھے آج رکوع کی رات ہے، آج سجدے کی رات ہے، آج قیام کی رات ہے۔
پوری رات میں بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کو ختم کر لیا کرتے. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھر جاتے اور پھر نماز کی نیت مان لیتے، صبح تک کبھی کبھی نماز میں مشغول رہتے. اللہ پاک ہمیں آپ کو بھی بھائی توفیق عطا فرمائے. وہ ہمارے ایونٹ میں ہم تھے نا، ماشاء اللہ جزائے خیر ہے ہمارے بڑوں کو، انہوں نے فرمایا کہ بھائی دیکھو رات کو اگر جلدی سو جاتے ہو تو مثال طور پہ کوئی آدمی 9 بجے سو جاتا ہے تو اس کو 3 بجے اٹھ جانا چاہیے. 6 گھنٹے کی نیند بہت ہے بھائی. ضروری کہ صبح 4-5 بجے تک وہ سوتا رہے، 3 بجے اٹھ جائے اور 3 بجے جو ہے وہ وضو استنجا کر کے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جائے. لمبی رکعتیں پڑھے. بہت زبردست موقع ہے آج کل، لمبی راتیں ہیں. رات کی محنت بہت زبردست ہے، بہت مؤثر ہے، بہت مفید ہے اور بہت اس سے جو ہے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رونے دھونے والا، ہے کوئی طلب کرنے والا، اللہ پاک اس کو دینے کے لیے تیار ہے. ہم رات کی محنت کو بھی بڑھائیں، لمبا قیام کریں، رکوع کریں، سجدہ کریں اور ساری امت کے لیے مانگیں، ساری انسانیت کے لیے مانگیں، سب کے لیے روئیں. چین والوں کے لیے کون روئے گا؟ روس والوں کے لیے کون روئے گا؟ امریکہ والوں کے لیے کون روئے گا؟ افریقہ والوں کے لیے کون روئے گا؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے. تو غیر مسلم ہے، ان کو تو رونے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو اپنے مال پہ روتے ہیں، مال چلا جائے تو رونا شروع کر دیں گے. کوئی آدمی مر گیا ان کا تو رونا شروع کر دیں گے. لیکن ہدایت کے لیے کون روتا ہے؟ مغفرت کے لیے کون روتا ہے؟ ان کی مغفرت، ان کی ہدایت کے لیے بھی ہمیں ہی رونا پڑے گا. کس کو رونا پڑے گا بھائی؟ ہمیں رونا پڑے گا. اس لیے اللہ کو منا لے، یا اللہ آپ تو چین والوں کو ہدایت دے دے، بس منع ہے اللہ ان کو دے دے. ان کے سارے صوبوں والوں کو، ان کے سارے شہر والوں کو، ان کے سارے مردوں عورتوں کو، سب کو ہدایت دے، سب کے لیے ہدایت. رات اللہ پاک نے ہمیں دی مانگنے کے لیے، رونے دھونے کے لیے. ہمارے بڑے یہ فرماتے بھائی آدھا گھنٹہ تو رو اللہ کے سامنے. رونا نہیں آتا رونے کی شکل بنا لو، جتنی اللہ پاک توفیق دے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اکثر دعائیں تہجد کے سجدے میں مانگا کرتے تھے. ہم بھی سجدے میں لمبی دعائیں مانگیں جو عربی کی دعائیں ہیں. علماء سے پوچھ کے کرنا جو بھی کام کرنا. ہاں، جو مصنون دعائیں ہیں اس کو عربی سجدے میں، عربی میں جو دعائیں ہیں اس کو مانگ سکتا ہے. لمبی دعائیں مانگیں اللہ پاک. کبھی کبھی بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ پوری رات ایک ہی آیت پڑھتے گزارتے، ایک ہی دعا کئی دیر تک اللہ سے مانگتے رہے، ایک ہی دعا مانگتے رہے. اللہ پاک نے جو ہے میں اپنا کلام دیا ہوا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعائیں ہیں، اتنی مؤثر دعائیں ہیں، اتنی جاندار دعائیں ہیں، اتنی جامع دعائیں ہیں. جنہوں نے قبولیت کا راستہ دیکھا صبح شام اللہ سے مانگتے ہیں. دعوت اور دعا، دو اعمال اللہ پاک نے ہمیں آپ کو دیے. دن میں دعوت ہے اور رات کو دعائیں ہیں. دن میں دعوت کے بغیر ہمیں چین نہ آئے اور رات کو دعائیں کہ دعاؤں کے بغیر ہمیں چین نہ آئے. مانگے اور دل میں خوب پھرے لوگوں میں، جا کے لوگوں کہیں کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے بھائی، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک اللہ سے ہوتا ہے. اللہ کو منا لو، اللہ کی مان لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کی مطیع و فرما بردار بن جاؤ. دنیا بھی تمہاری اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اللہ کی ماننے میں کامیابی، اللہ کو ماننا بھی ہے، اللہ کی ماننی بھی ہے. مانگتے رہو، روتے رہو، اللہ سے گڑ گڑا کے، اللہ سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو. اللہ پاک سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. لیکن دل میں پھرنا پڑے گا، دل میں داعی بننا پڑے گا، دل میں لوگوں کو پاس جا کے ان کو خوب دعوت دینی پڑے گی اور لوگوں کو اس طرف، لوگوں کو جہاں ان کی نگاہیں، جہاں ان کا یقین پھنسا ہوا ہے وہاں سے نکالنے کے لیے. میرا بھی یقین پھنسا ہوا ہے کہیں نہ کہیں اور لوگوں کا بھی یقین پھنسا ہوا ہے. میرا یقین بھی وہاں سے نکل جائے اور لوگوں کا یقین بھی نکل جائے. ایک اللہ پر ہمارا یقین آ جائے. اللہ میرے لیے کافی، اللہ دے رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، اللہ پال رہا ہے، اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے.
روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا آخرت کی ساری کامیابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی خوب دعوت دیں، اور اللہ پاک سے یہ چیزیں لینے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال دیے ہیں۔ ہم سنت کے مطابق صبح سے لے کے شام تک سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کی سنتیں کیا ہیں، کیا پڑھا کرتے تھے، دوپہر میں کیا ہے، رات میں کیا ہے۔ ایک جو مشترکہ سنت ہے، سب سے بڑی سنت انفرادی دعوت، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو دعوت دینا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا زندگی کا سارا مقصد اور سارا کام یہی تھا۔ تو خوب ہمیں لوگوں میں پھر کر دعوت دینی ہوگی اور لوگوں کے پاس جانا ہوگا۔ بھائی دیکھو، کسی سے مت ڈرو، کسی سے امید مت رکھو، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے ڈرو، وہ دیتا ہے اور ضرور دے گا۔ اللہ سے مانگو، اللہ کو راضی کرو، وہ سب تمہارے مسئلوں کو حل کر دے گا۔ اس کے لیے نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ ذکر نمازوں کا اہتمام ہم کریں، ذکر تلاوت کی پابندی کریں، ذکر کی فضائیں عام ہو جائیں، علم کی فضائیں عام ہو جائیں، اور عبادت کا صحیح نیش قائم ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں خوب اس بات کو پھیلانا پڑے گا۔ اچھے اخلاق کی ہم نے مشق کرنی پڑے گی، ہمارے اخلاق صحیح ہو جائیں اور لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں۔ سب کی ایک ہی سوچ ہو، ایک ہی فکر ہو۔ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں کھانے کمانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ آخرت کی تجاری کرنے کے لیے بھیجا۔ قابل احترام بھائیو دوستو، دن میں ہم نے خوب دعوت دینی ہوگی، مخلوق کی نفی اور چیزوں کی نفی، عہدوں ڈگریوں کی نفی، اور جہاں سے آتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی نفی، وہاں سے نہیں آ رہا، بلکہ اللہ ہاتھ کر رہے ہیں، اللہ دے رہے ہیں، اللہ سے مانگو، وہ دیتا ہے، اپنے دینے میں کسی کا محتاج نہیں، وہ قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو بغیر مال کی چیزیں دے دے، بغیر چیزوں کی ضرورتوں کو پورا کر دے، اور بغیر ضرورت پورے کیے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے۔ اصحاب کہف کو اللہ پاک نے 309 سال تک سلائے رکھا، بغیر کھلائے پلائے اللہ پاک نے ان کو سلائے رکھا اور زندہ رکھا۔ اللہ پاک اپنے کرنے بھی کسی کے محتاج نہیں ہے، سب کچھ اللہ پاک سب کچھ کے بغیر کر سکتے ہیں، سمجھ بے نیاز ہے۔ کسی مسئلے میں ہم کسی بات سے نہ ڈریں، کسی بات سے نہ گھبرائیں۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعہ سنا کر دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں اللہ پاک نے کیسے حفاظت کی، موسیٰ علیہ السلام کی پانی میں کیسے حفاظت کی، اور جو ہے وہ یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں کیسے حفاظت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک نے 100 تلواروں کے درمیان میں سے ان کو نکال دیا، کیسے حفاظت کی۔ حفاظت کرنا کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے اپنے فیصلے کراؤ، اللہ سے مانگو، اور جیسے مانگنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طرح اللہ سے مانگو، اللہ سے لینا سیکھو، اللہ سے لینا سیکھو۔ جس نے اللہ سے لینا سیکھ لیا اس نے سب کچھ سیکھ لیا، اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ تو اس بات کی ہمیں پھرنا پڑے گا۔ میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، دیکھو جس چیز کی آدمی دعوت دیتا ہے اس چیز کا یقین بنتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ عرض کیا، اے بھائی تعالیٰ میں آپ کا محبوب بننا چاہتا ہوں، میں تم لوگوں کے دلوں میں میری محبت کو پیدا کرو، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ عرض کیا، بھائی تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں لوگوں کے دل ہیں، میں کیسے محبت پیدا کر سکتا ہوں؟ اور میں تم لوگوں کے سامنے جا کے میرے انعامات کا، میرے احسانات کا تذکرہ کروں۔ پھر وہ مجھ سے محبت کرنے لگیں گے، اور جب وہ مجھ سے محبت کرنے لگیں گے وہ میرے مطیع فرما بردار بن جائیں گے تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا دوں۔ اللہ کے محبوب بننے کا راستہ بتا دیا، اور فرمایا کہ تم دیکھو جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آپ کی اتباع کریں۔ اگر وہ آپ کی اتباع کریں گے تو میں ان کو اپنا محبوب بنا دوں۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، فہم کے ساتھ۔ میرا بھی یہی راستہ ہے اور میرے ماننے والوں کا بھی یہی راستہ۔ ہمارے راستے میں تعین ہو چکا، ہم کون ہیں؟ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے ہمارا کام ہے، ہمارا مقصد ہے، ہمارا یہ فکر ہے، ہمارا یہ غم ہے کہ اللہ کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانا اور لوگوں کا تعلق اللہ پاک کی ذات عالی سے جوڑنا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ ہمارا کام ہے۔
یہ ہمارا راستہ ہے، اس کا تعین ہو چکا ہے، ہم کہاں دنیا کے پیچھے بھاگیں؟ لوگوں کو ہر مسلمان ہمارا، ہر مرد ہماری ہر عورت، ہر مستورہ داعیہ بن جاوے۔ گھر میں جا کے پوچھو اپنی عورتوں سے کتنے لوگوں کو تم نے دعوت دیا، بچہ ہمارا داعی بن جائے۔ ایک اتنا سا بچہ تھا اور وہ جو ہے 10-12 سال کا ہوگا، انڈونیشیا میں ہم جماعت میں گئے، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یہ بازار کے